لیکن کچھ سابقون ہیں، اللہ ان کو حشر کی سختی سے بھی بچا لے گا اور ان کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میٹرک کا امتحان آتا ہے تو آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے اور اپنے رول نمبر کے حساب سے آپ کے اپنے پاس ہونے یا فیل ہونے کا یا اپنا گریڈ آنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی اخبار میں پہلی پوزیشنز لینے والوں کی تصویریں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ ان کو ایک دن پہلے ہی بتا دیا گیا ہوتا ہے، ان کو بلا لیا گیا ہوتا ہے، ان کو چائے پلا دی گئی ہوتی ہے، ان کے اعزاز میں تقریب کر دی گئی ہوتی ہے، وہ سابقون ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی سابقون ہوں گے۔ تو سورۃ الواقعہ پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے، خوف و امید کے مابین پگھل جاتا ہوں۔ میں جب سورۃ الواقعہ پڑھتا ہوں تو میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پڑھ کے جو ایک خوف اور امید کی کیفیت ہوتی ہے کہ بہانے ہاتھ والا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر خدا نخواستہ میں ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر داہنے والا ہاتھ والا ہو گیا تو کچھ امید پیدا ہوتی ہے، لیکن خوف پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کتنی لمبی تکلیف کے بعد روز حشر سے گزرنے کے بعد یہ بات پتہ چلے گی۔ پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے سابقون میں سے کر دے، مجھے اس تکلیف سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ پھر ساتھ ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تو داہنے ہاتھ والے ہیں وہ اسلاف میں بھی بہت ہیں اور بعد میں بھی بہت ہیں، لیکن جو سابقون ہیں وہ اسلاف میں تو بہت ہیں لیکن بعد والوں میں بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے اس میں شامل ہونا۔ تو ایک خوف اور امید کے درمیان جو ایک مسلسل کیفیت چل رہی ہوتی ہے آپ کی، اس کی وجہ سے دل کانپتا رہتا ہے۔ اور پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اصحاب یمین کون ہے، اصحاب شمال کون ہے، یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں، اور یہ سابقین کون ہیں اعراف پہ؟ پھر میں یہ سوچتا ہوں، یہاں پہ کچھ لوگوں کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اعراف کے اوپر وہ لوگ ہوں گے کہ جو نہ جنت میں جا سکے نہ دوزخ پہ جا سکے، اور ان کا معاملہ لٹکا دیا گیا، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اعراف پہ وہی لوگ ہوں گے جن کا سورۃ الواقعہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ سابقین ہیں، سابقون ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ ایک اونچی جگہ پر ہوں گے اور لوگوں کی شکلیں دیکھ کے بتا سکتے ہوں گے کہ یہ اہل جنت ہیں، یہ اہل دوزخ ہیں، ان کے قیافے سے پہچان لیتے ہوں گے۔ تو یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ وہ بڑے اونچے درجے کے حامل لوگ ہیں، ان کو ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے پویلین کے اوپر رکھا گیا ہے، وہ وہاں سے پورا روز حشر کا میدان دیکھ رہے ہیں، اور اس میدان کو دیکھ کے وہ پہچان پا رہے ہیں کہ اہل دوزخ کون ہے، اہل جنت کون ہے، ان کے اندر اتنی بصیرت ہے۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جا سکے ہیں۔ تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کون ہیں بائیں بازو والے، کون ہیں دائیں بازو والے، کون ہیں سابقون جن کو اعراف پہ جگہ ملے گی، اور اس ساری کیفیت میں پھر خوف، امید، خواہش، اس سارے کا جو ایک امتزاج پیدا ہوتا ہے، اس سے جو دل پگھلتا ہے، اس کی کیفیت میں نے ان دونوں اشعار میں بیان کی ہے۔ پھر ہے کہ نفس پر پاؤں رکھے سر کو ہتھیلی پہ لیے،